اور مطہرہ ہوں گے۔ خدا کریم نے یہاں مطہرہ کہہ کر بڑا ایک خاص نقطہ بیان، ازواج مطہرہ۔ پس زوج سے مراد صرف مذکر نہیں ہے، زوج یعنی جفت، چاہے وہ مرد ہو چاہے خاتون۔ اب اس سے بھی وسیع تر امکان موجود ہے، جو کہ ابھی ہم یہاں بحث نہیں کرتے ہیں اس کو، کہ یہ تو بہت اس سے بھی وسیع تر معنی اس کا ہو سکتا ہے کہ زوج تو جفت کو کہتے ہیں، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے یا جس طرح بھی ہے۔ تو اس کا پس دوسرا ایک آدمی کے ساتھ ایک دوسرا فرد ہوگا، اس کا زوج ہوگا، اس کا جڑواں ہوگا اس کے ساتھ، اب جو بھی یہ چاہے گا، اور ہوں گے مطہر۔ یہ نقطہ کہہ کر خدا کریم نے اس نساء پہ جو ہے نا کیا کیا ہے، نساء میں یہ خاصیت نہیں ہے، یا اسی طرح جو نساء کے مقابلے میں رجال ہیں ان میں بھی یہ خاصیت نہیں ہے کہ وہ مطہر نہیں ہے۔ ابھی خدا کریم نے جو انسانوں کو جو یہ زینہ دیا ہے، حالانکہ وہ تو غلاظت سے، خرابیوں سے، ان چیزوں سے جن سے انسان نفرت کرتا ہے بھرے ہوئے، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ کیسے؟ مردوں کا جو سلسلہ ہے، جیسے مردوں کے لیے جو عورتیں ہیں مثال کے طور، اب عورتیں جو ان کی جو اٹریکشن کے مواقع ہیں یا جنس کے ساتھ انسان وہ ان کے ساتھ جڑتا ہے، وہ بدترین جسم کا جو حصے ہیں، جو گھٹیا ترین جسم کے حصے ہیں، جن سے انسان کی غلاظتیں اور نفرت انگیز مواد جو ہے وہاں سے وہ نکلتا ہے، وہی انسان کی توجہ کے اور اس کے جو ہے نا وہ حصے ہیں۔ عجیب یہ ہے کہ یعنی وہ کتنا انسان کو، اور پھر یہ ہے کہ انسانوں میں اور کتنے، اور پھر خصوصاً عورتوں میں پھر ان کے خون کی ترشح کے جو سلسلہ ہے وہ بھی اسی طرح ادھر سے ہی ہے، اور پیشاب بھی ادھر سے ہی ہے، اور سارا ایک عجیب و غریب۔ ہاں تو کیا یعنی آدمی سوچے تو آدمی کہے کہ یار عجبا، انسان کتنا بے بس ہے کہ کس چیز کی طرف چاہت رکھتا ہے، کس چیز کی طرف اتنا مرے جا رہا ہے، کتنی نفرت انگیز ہے ایک صورتحال ہے، لیکن پھر بھی وہ اسی طرح۔ یعنی اس سے آپ دیکھیں کہ کتنا خلق الانسان ضعیفہ، کتنا ضعیف ہے یہ نظام، اتنا کمزور ہے کہ کس چیز کو چاہ رہا ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کا ایک قول ہے، یہ بہت دلچسپ، کہ انسان عجبا، تو کتنا عجیب چیز ہے بھائی، تو اتنا فخر و غرور اور تکبر کر رہا ہے، کم از کم 2 دفعہ تو پیشاب والی جگہ سے گزرا ہے، ہاں باپ کے اس سے سپرم کی صورت میں اور نطفے کی صورت میں گزرا ہے، اس کے پیشاب کے راستے سے، اور پھر جو ہے ماں کے دوبارہ جو ہے وہ پیشاب کے راستے سے پھر گزر کے باہر آئے، اور تو اتنا غرور ہے، آیا کدھر سے؟ تو اپنا وہ تو دیکھ۔ اور یہ چیزیں جو ہے خدا کریم ہمیں متوجہ ہے۔ پس نساء وہاں کہا، نساء میں وہ ساری خرابیاں ہیں، وہ ساری چیزیں جو ابھی جن میں انسان کو نفرت ہوتی ہے وہ ہیں، زندگی میں ساتھ ہیں، پتہ ہے، پھر بھی خدا کریم نے زوجنا کا جو لفظ کہہ دیا ہے نا کہ یہ چیز ہٹنے والی نہیں ہے، چاہے پتہ ہے کہ یہ کیا کیا صورتحالیں یہاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن پھر بھی ادھر ہی انسان کا کھنچاؤ موجود ہے۔ ہٹا کوئی ہے تو اگر کوئی اتنا زوراور ہے تو اپنے دل سے یہ نکال دے، پر کیسے نکال سکتا ہے کہ ادھر سے رکھا ہوا ہے؟ ہاں نساء میں یہ خرابیاں ہیں لیکن ازواج میں نہیں، اس لیے خدا کریم نے کیا کہا؟ مطہرۃ، وہاں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہوگی۔ وہ یہ جو انسانی ویسٹ کا سلسلہ ہے، یہ جنات میں اس کی جگہ نہیں ہے۔ وہاں
اس طرح ہوگا کہ انسان ساری چیزیں کھائیں گے بھی صحیح، ساری چیزیں استعمال بھی کریں گے، لیکن یہ ہے کہ جیسے پانی پسینہ بن کے جو ہے اڑ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، یا یہ ہے کہ ہمارے جسم کے بہت سارا غذا کا جو انسان کے جسم سے ویسٹ نکلتا ہے وہ تو تھوڑا سا کچھ حصہ ہوتا ہے، باقی کدھر جاتا ہے، باقی کس طرح ضائع ہوتا ہے، باقی انسان کے سے ختم ہوتا ہے نا، باقی انسان میں رہ جاتا ہے، یعنی وہ طاقت اور کچھ اس کے حصے جو ہے وہ غذا کے کھانے کے وہ انسان کے اندر رہ جاتے ہیں۔ وہ کیسے ختم ہوتے ہیں، وہ کب ختم ہوتے ہیں؟ وہ اسی طرح ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، اور ہمارے جسم کے ساتھ سے چاہے وہ پسینے کی صورت میں یا جسم کے زائد حصوں کی صورت میں خود بخود وہ ختم ہوتے رہتے ہیں، اور کوئی کسی قسم کا کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، کیونکہ ہمارا یہ جو اوپر والا جسم کا پہلا جو لیئر ہوتا ہے یا پہلا جو پردہ ہوتا ہے وہ ہر ہفتے میں کہتے ہیں کہ چینج ہو جاتا ہے، یعنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ جلد، پہلی جو جلد کی جو اوپر والی جھلی آخری درجے کی، کیونکہ یہ خود جلد کتنے درجات رکھتی ہے اور ان میں سے کچھ حصہ جھڑتا رہتا ہے اس طرح۔ تو شاید یہ ہو، خدا کریم ممکن ہے کوئی اور اصلاً راستہ ہو، اصلاً اس طرح کہ جیسے کہ موسیٰ کے عصا میں سانپ جو ہے وہ گھس جاتے ہیں اور پھر عصا اسی طرح اپنی جگہ پہ نہ موٹا ہوتا ہے نہ تازہ ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، اسی طرح عصا کا عصا بن جاتا ہے۔ سانپ بھی اندر پورا کتنے سانپ اس نے کھا لیے تھے، ہاں پتہ نہیں کتنے سانپ انہوں نے چھوڑے تھے، وہ سارے سانپ بھی ہڑپ کر گیا تھا، پھر بھی جب سامنے آیا تو وہی عصا کا عصا تھا۔ وہ شاید یہ سسٹم ہو۔ تو جیسے بھی ہے خدا کریم نے ہمیں یہ بتا کر مطہرہ، یعنی یہ ہے کہ کوئی پسینہ نہیں، کوئی بدبو نہیں، کوئی خرابی نہیں، کوئی کسی قسم کی آپ کو نفرت والے کسی ایسے سلسلے کا سامنا نہیں ہے، حتیٰ تصور بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے کرنے کی کہ کوئی اس طرح کا خرابی کا جو انسان کو، جس سے انسان بھاگتا ہے، دور رہنا چاہتا ہے، اس قسم، بلکہ مطہرہ ہوں گی۔ جیسے مطہرہ ہوتا ہے، اور مطہرہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اس طرف متوجہ ہوتا ہے، اس طرف وہ چاہتا ہے، وہ اس طرف اور بھی پاکیزگی کی طرف، تو ویسے بھی انسان تو صفائی، پاکیزگی اور نفاست اور نزاکت کی طرف جانے کے لیے ہی کوشش کرتا ہے۔ یہاں لفظ مطہرہ جو ہے یہ مفرد ہے، اور ازواج کے لیے مطہرہ صفت لائی گئی ہے، اور یہ جمع کے لیے مفرد صفت آ سکتا ہے، مفرد مؤنث جمع کے لیے صفت آ سکتی ہے۔ عربی قاعدے کے مطابق یہ ازواج سے مراد ضروری نہیں ہے کہ حتماً مؤنثات ہوں۔ میں یہ اس نقطے پہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ ہمارے جو روایتی وہ مفسرین ہیں یا ویسے عام طور پر ازواج مطہرہ سے حتماً یہی لیتے ہیں کہ مردوں کے لیے، اس لیے کتنی خواتین سوال کرتی ہیں کہ یا مولانا، یا یہ آپ کا قرآن تو مردوں کے لیے آیا ہوا ہے، ساری چیزیں مردوں کے لیے ہیں، جنت بھی مردوں کے لیے، وہاں مردوں کے لیے عورتیں ہوں گی، مردوں کے لیے فلاں ہوگا، سب چیزیں ہوں گی، تو یہ عورتیں کدھر جائیں گی؟ ہاں، وہ کسی عورت نے ایک بڑی بھری محفل میں، ایک بہت مشہور خطیب ہیں پورے جہان میں، ان کے ہوتے ہیں انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی، تو وہ اس نے ایک ہندو خاتون کہا، ہاں آپ خوش ہوتے پھرتے ہیں مسلمان کہ مرد ہیں آپ، تو آپ جو ہے یہ آپ کو 70 حوریں ملیں گی، اگر مجھے بھی 70 آپ جو ہے نا وہاں حوریں ڈھونڈ دیں تو میں بھی جو ہے ہاں میں بھی مسلمان ہو جاؤں گی، اور میں بھی یہ ہو جاؤں گی، تھی ہندو۔ تو سوال کرنے میں تو وجہ یہ ہے کہ اس طرف ہی معنی کیوں، یہ معنی جو محدود کر دیا ہے، یعنی ازواج المطہرہ کا مطلب ہے کہ ان کے لیے عورتوں کے، حالانکہ خدا کریم نے کتنا دھیان سے لفظ جوڑ کے رکھا ہے، ازواج یعنی جو جفت ہوں گے، جو ان کے، اور زوج کی جمع، زوجہ کا لفظ تو عربی میں مناسب لفظ ہے ہی نہیں، قرآن میں ایک دفعہ بھی زوجہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے۔ زوج، ازواج جمع ہے زوج کی جو کہ مذکر ہے، اور مطہرہ مفرد مؤنث ہے، مطہرتن، مطہرتان، مطہراتن، اور یہ چیز، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صیغہ اسم مفعول کا ہے، جو دوست صرف میں مہارت رکھتے ہیں، مطہرہ نہیں ہے، مطہرہ۔ مطہرہ کا مطلب یہ ہے کہ
وہ خدا کی طرف سے طہارت کا ان کا انتظام ہے. یعنی یہ طہارت یہ نہیں ہے کہ جیسے کہ مثلا ایک مطہرہ ہوتا ہے. مطہرہ کا ممکن ہے آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے طہارت کی ہوئی ہوگی, ٹھیک ہوں گے, غسل کیے ہوں گے, صاف ستھرے ہوں گے, فلاں ہوں گے, اس طرح نہیں. مطہرہ یعنی اللہ کی طرف سے وہ ٹوٹلی ہیں ہی پاکیزہ, یعنی ان میں کسی قسم کا جو غیر مطہر سلسلہ ہو, جو ناپاکی کا سلسلہ ہو, خرابی کا سلسلہ ہو, نفرت اور انسان کی دوری کا باعث بننے والی کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا. تمام کی تمام اٹریکشن ہی اٹریکشن ہوگی اور دو طرفہ.